حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نہایت حسین و جمیل اور نیک بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص علم، خوبصورتی اور دانائی عطا کی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کی کہانی کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا گیا ہے۔ خواب اور بھائیوں کا حسد۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب بہت بڑا راز رکھتا ہے اور بیٹے کو نبوت اور عزت عطا ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے، اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، وہ حسد کریں گے۔ واقعی بھائیوں کے دل میں حسد بڑھ گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے سازش کی کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن بہانے سے یوسف کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ پھر قمیص پر جھوٹا خون لگا کر والد کے پاس لے آئے اور کہا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ عیوٹ ہے، مگر وہ صبر کرتے رہے۔ ان کی آنکھیں بیٹے کے غم میں سفید ہو گئی، لیکن زبان پر شکو نہ آیا۔ کنویں سے مصر تک یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ضائع نہ ہونے دیا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ آیا اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلے والے انہیں لے گئے اور مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر کے وزیر خزانہ نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور بیوی سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا علم اور حکمت عطا کیا۔ اب جوان ہوئے تو بے مثال خوبصورت اور پرہیزگار تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ۔ عزیز مصر کی بیوی اب کی خوبصورتی دیکھ کر بہک گئی اور اب کو گناہ کی دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف کیا اور انکار کر دیا۔ عورت نے الزام لگا دیا اور یوسف کو جیل بھجوا دیا۔ جیل میں دعوت حق۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے رہے۔ 2 قیدی اب کے پاس آئے اور اپنے خواب سنائے۔ آپ نے نہ صرف ان کے خواب کی سچی تعبیر دی، بلکہ انہیں اللہ کی توحید کی دعوت بھی دی۔ بادشاہ کا خواب اور رہائی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے ہیں۔ کسی کو تعبیر نہ آئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کھیتی باڑی اچھی ہوگی، پھر 7 سال کہہ کے آئیں گے، تمہیں چاہیے کہ اچھی فصل کے سالوں میں اناج جمع کرو تاکہ قحط میں لوگ بھوکے نہ مرے۔ بادشاہ نے ان کی دانشمندی دیکھ کر انہیں جیل سے آزاد کیا اور مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ بھائیوں سے ملاقات۔ قحط آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، مگر یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ کچھ وقت بعد جب حقیقت ظاہر ہوئی تو بھائی شرمندہ ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو مصر بلا لیا۔ جب سب خاندان مصر آئے تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس وقت یوسف کو یاد آیا کہ یہ وہی خواب ہے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں صبر، حیا، پاکیزگی اور معافی کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے حسد، جلاوطنی، غلامی، قید اور ظلم سب کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا۔ آخرکار اللہ نے انہیں عزت و سلطنت عطا کی۔